بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام شہیر ہے۔ میں فوج میں نوکری کرتا ہوں اور اپنے وطن کی بقا کے لیے ہر دم تیار رہتا ہوں۔ میری ایک بہن سمین ہے جو شادی شدہ ہے اور ایک بھانجا بھی ہے۔ میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں کیونکہ میرے والدین وفات پا گئے ہیں۔ ابو تو میرے بچپن میں ہی گزر گئے تھے جبکہ امی کو گئے 6 سال ہی ہوئے ہیں۔ یہ غم مجھ پر بڑا بھاری رہا۔ میں اپنی امی سے اس قدر مانوس تھا کہ ان کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا تھا۔ امی کی وفات کے بعد تو جیسے میری زندگی بدل گئی۔ میں کئی دن تک بھوکا رہنے لگا تھا۔ میری بہن میری وجہ سے بے حد پریشان رہتی۔ تب اس کی نئی شادی ہوئی تھی جس کے تقریباً 4 مہینے ہی ہوئے تھے اور وہ سسرال چھوڑ کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں ان دنوں بالکل فارغ تھا۔ تب فوج میں بھرتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ امی کی قبر پر باقاعدہ جا کر حاضری دیتا تھا۔ وہاں مجھے عجیب سی انسیت کا احساس ہوتا تھا۔ میرے دل کو سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ چونکا دیتی تھی۔ امی کی قبر کے ارد گرد سایہ سا رہتا تھا، جبکہ قبر کے قریب ایک بھی درخت نہیں تھا جس کے باعث سایہ ہو۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اصل حقیقت سے لا علم ہی رہا۔ میں ایک دن ماں کی یادوں میں کھویا افسردہ سا قبرستان میں داخل ہوا۔ اس وقت جیسے ہوش میں نہیں تھا اور بس بے ساختہ ہی قدم دائیں طرف موجود دوسری قطار میں اس قبر کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں میری کل کائنات سو رہی تھی۔ قبر کے قریب پہنچ کر ہارے سے انداز میں بیٹھا اور قبر کی نم مٹی پر سر رکھ دیا۔ لیکن یہ کیا؟ قبر کی مٹی اتنی نرم اور خوشبودار؟ مجھے اچانک جھٹکا سا لگا اور میں اچھل کر پرے ہوا۔ پہلے تو دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب قبر پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ساری قبر سرخ اور سفید مہکدار پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں کتنی ہی دیر حیرت سے ساکت رہا اور پھر دھیرے سے ان پھولوں کو چھوا۔ وہ عام گلاب کے پھولوں کی نسبت کافی بڑے اور بے حد نرم تھے۔ میں نے آج سے پہلے اتنے خوبصورت گلاب کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کی خوشبو بھی الگ اور مدہوش کر دینے والی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ میری ماں کے پسندیدہ تھے، سرخ اور سفید گلاب۔ میں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا، مگر آج اداسی کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ میں نے سوچا شاید سمین آپ ہی وہاں آئی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں قبرستان سے نکلا تو میرے ایک ہاتھ میں ایک سفید گلاب تھا جو میں نے وہیں قبر سے اٹھا لیا تھا، اور مجھے بے دھیانی میں علم تک نہ ہوا۔ میں گھر آیا تو سمین آپی اپنے شوہر سمیت وہیں موجود تھی۔ میں نے ان سے حال چال پوچھا تو آپی کی نگاہ بے اختیار میرے دائیں ہاتھ میں موجود سفید پھول کی جانب چلی گئی۔ میں نے بھی حیرت سے پھول کو دیکھا اور سوچنے لگا یہ کدھر سے آ گیا ہے۔ پھر امی کی قبر پر پڑے پھولوں کی جانب دھیان کیا تو سمجھ میں آیا کہ بے دھیانی میں اٹھا لایا ہوں۔ آپی نے پھول کو حیرت سے دیکھا اور میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ پھول کہاں سے لائے ہو؟ اس کی مہک کتنی پیاری ہے۔ آپی کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ وہ بار بار پھول ناک تک لے جا کر اس کی خوشبو سونگھنے لگتی۔ کیا مطلب؟ میں چونکا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا مطلب کہ سمین نے وہاں قبر پر پھول نہیں ڈالے تھے۔ وہ تو بالکل انجان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بھی بے خبری کے آثار تھے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے صرف انہیں اتنا بتایا کہ وہ پھول کہاں سے آیا ہے، اور صرف وہ ایک نہیں بلکہ ایسے لاتعداد پھولوں سے میری امی کی قبر ڈھکی ہوئی ہے۔ کچھ دیر اس موضوع پر ہم تینوں اپنی اپنی رائے دیتے رہے۔ پھر آخر سمین آپی نے کہا کہ کوئی غلطی سے کسی اور کی قبر کی جگہ امی کی قبر پر پھول ڈال گیا ہوگا، اور یوں گفتگو کا رخ دوسری طرف مڑ گیا۔ سب اپنے اپنے دھیان میں اپنا کام کر رہے تھے، جبکہ میں بستر پر لیٹے ان پھولوں کو سوچنے لگا۔ سونے سے پہلے اور سونے تک میری سوچ کا مرکز وہ پھول اور ان کی خوشبو تھے۔ کس نے رکھے ہوں گے؟ یہی سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور بہنوئی کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرنے چلا گیا۔ وہ یوٹیلیٹی اسٹور چلا رہے تھے، کبھی کبھار میں بھی مدد کر دیتا تھا، لیکن امی کے جانے کے بعد میں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔
کافی عرصے بعد میرا جی چاہا تو ان کی مدد کرنے کے ارادے سے اسٹور چلا گیا اور لگاتار 2 دنوں سے جانے لگا۔ 3-4 دن گزرے تو میں وہ بات بھول گیا تھا، مگر آج 4 دنوں بعد میں لانڈری کے لیے کپڑے دینے لگا تو وہی سفید پھول نیچے گرا۔ میں اس پھول کو دیکھتے ہی بری طرح چونک اٹھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی۔ چونکنا تو کیا، خوفزدہ ہونا بھی بنتا تھا، کیونکہ بات ہی چونکنے والی تھی اور خوف زدہ ہونے والی تھی۔ وہ پھول بالکل یوں تر و تازہ تھا جیسے ابھی ابھی ٹہنی سے توڑا گیا ہو۔ مجھے دوبارہ پھر سے قبر اور ماں کی یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے پھول کو جیب میں رکھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان میں پہنچ کر مجھے دوبارہ پھر سے بری طرح حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ماں کی قبر کھلتے ہوئے خوبصورت سفید گلابوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور ان گلابوں کی مہک پوری قبرستان میں پھیل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پھولوں کو ابھی ابھی وہاں ڈالا گیا ہو۔ میں نے قبر پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا نیچے پرانے پھولوں کی تہ بھی موجود ہے، یعنی یہ واقعی تازہ پھولوں کی تہ تھی اور کسی نے دوبارہ وہاں یہ پھول ڈالے تھے۔ اس سوچ اور عمل نے مجھے دھچکا ہی لگا دیا تھا۔ میری افسردگی اور ڈپریشن جیسے کہیں دور جا سوئی تھی، اور اس وقت ان گلابوں کی مہک نے میرے اعصاب کو بے حد سکون دے دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ بار بار یہ خوشبو محسوس کرتا رہوں۔ کبھی یوں ڈر لگتا کہ یہ کوئی جادوئی اثرات ہے، اور ان پھولوں کی خوشبو سونگتے ہی دوبارہ چاہ ہوتی جیسے یہ کوئی نشہ ہو۔ میں نے قبر پر اپنا سر رکھ دیا جیسے کہ ماں کی گود ہو۔ مجھے اس انوکھے سے احساس سے سکون محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا، اور پھر قبرستان کے گورکن نے آ کر مجھے ہمیشہ کی طرح ٹوکا، تو پھر میں اٹھ کر واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر پھولوں کی خوشبو اعصاب سے کم ہوئی تو ہزاروں سوالوں اور تجسس نے مجھے دوبارہ پوری طرح گھیر لیا۔ ان پھولوں کے قریب آتے ہی پتہ نہیں ایسی کیا کشش تھی جو مجھے گھیر لیتی تھی۔ میرے ہوش و حواس بالکل سلب کر جاتے تھے۔ میں کچھ بھی سوچ نہیں پاتا تھا، اور جب ان سے دور ہوتا تو تب جا کر میں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے لگتا۔ کتنی عجیب بلکہ عجیب و غریب بات تھی۔ ہم دنیا میں بس 2 ہی بہن بھائی ہیں، اور اس دنیا میں ماں کے علاوہ کبھی کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا جو امی کی قبر کو ان کے پسندیدہ پھولوں سے ڈھک رہی تھی؟ وہ بھی ایسے انوکھے پھول جیسے کسی اور دنیا سے آئے ہوں، جن میں کشش تھی اپنی جانب کھینچ لینے کی۔ میں بے حد الجھ گیا تھا، اور اسی الجھن میں سوچتے سوچتے مجھے رات کے جانے کس پہر نیند آئی تھی۔ شاید تقریباً آدھا گھنٹہ یا پھر اس سے بھی کم وقت کی غنودگی میں رہ کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے بے حد عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ اس میں دیکھا کہ میری جیب میں موجود سفید پھول دھواں بن کر فضا میں بلند ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ حویلی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس حویلے سے سفید ہی روشنی رونما ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے حویلے کا عکس بن رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ عکس کا چہرہ واضح شکل میں دیکھ پاتا میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں پسینے سے شرابور تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے گھبراہٹ سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اچھل پڑا۔ پھول غائب تھا۔ جلدی سے لیمپ پہ ہاتھ مارا اور لائٹ جلائی۔ اسی وقت دھواں سا کمرے سے غائب ہوا تھا۔ وہ دھواں کچھ عجیب سا تھا، کچھ سفید اور کچھ سرخ سرخ سا، لیکن اس میں خوشبو پھولوں کی سی ہی تھی۔ میں شدید ڈر چکا تھا۔ آپی اور بہنوئی کو اٹھا کر بتانے سے کافی ڈر لگا۔ انہیں کیسے سمجھا پاؤں گا؟ کیا علم وہ مجھے غلط سمجھ لیں؟ حالانکہ پھول اور خوشبو وہ محسوس بھی کر چکے تھے، پھر بھی مجھے وہمہ لاحق تھا۔ اس کے بعد تو میری نیند ہی اڑ چکی تھی۔ میں باقی ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ صبح تک میری آنکھیں سرخ اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت قبرستان چلا جاؤں اور امی کی قبر پر سر رکھ کر سو جاؤں، ورنہ میری ذہنی حالت اور نیم بے ہوشی مجھے پاگل کر دے گی۔ اپنی حالت پہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے میں نے زبردستی ناشتہ بنایا اور کھانے کے لیے ٹیبل پر رکھ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ ابھی پہلا نوالا ہی توڑا تھا کہ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے ناشتہ وہیں چھوڑا اور گھر کو لاک کر کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کئی مرتبہ بائک دوسری گاڑیوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، لیکن میں صحیح سلامت قبرستان پہنچ ہی گیا۔
میں جوجو قبرستان کے قریب پہنچ رہا تھا، میرے دل کی بے چینی بھی کم ہوتی جا رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ سر بھی ہلکا پھلکا ہو رہا ہے اور دل کی بے چینی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ قبر کے قریب پہنچ کر میں پھر سے حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ آج پھر سے قبر پہلے دن کی طرح سرخ اور سفید دونوں رنگوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور پھول بھی پہلے سے بڑے اور مخملی سے نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس کو سمجھنے کے لیے میرا دماغ مجھے کوئی بھی حل نہیں میسر ہونے دے رہا تھا۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر واپس بہنوئی کے اسٹور کی طرف چلا گیا۔ پچھلے کئی سالوں سے میں وہاں جاتا، قرآن پاک پڑھتا اور واپس آ جاتا تھا۔ کبھی دن کو جاتا کہ دھوپ ہٹے تو سایہ دیکھ سکوں، تو کبھی صبح کے پہر دھوپ میں ہی نکل پڑتا۔ میری کشمکش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن یہ الجھن سلجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں امی کے جانے کے بعد بہن سے بھی خاص بات نہیں کرتا، ان سے کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ امی کے جانے کے بعد میرے ذہن پر کافی اثر پڑا تھا۔ اگر آپی کو بتا بھی دیتا تو وہ اس کے باعث مجھے پاگل تصور کر لیتی۔ ایک دن میں امی کی قبر پر گیا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں سبق سے دھیان نہیں ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے مڑ کر دیکھنے کے بجائے پڑھنے میں ہی لگا رہا۔ میں سمجھا قبرستان ہے تو کوئی نہ کوئی میری طرح اپنی کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آیا ہوگا۔ میں بلا وجہ وہم و گمان میں پڑا ہوں، لیکن سایہ پر نظر پڑتے ہی میں چونکا اور مسلسل مجھ پر نظریں رکھنے پر میں نے ایک دم رک کر سپارہ بند کر دیا۔ اگر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا تھا تو مجھے کیوں دیکھے جائے گا؟ میں نے پلٹ کر دائیں بائیں نظریں دوڑائیں تو سامنے ہی ایک نقاب میں لڑکی بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور دوسری طرف دو مرد کھڑے تھے، لیکن کسی کا بھی مجھ پر دھیان نہیں تھا اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں اس کے پاس جا کر دیکھنے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر غیر اخلاقی حرکت محسوس ہوئی اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر کے قرآن پاک پڑھنے پر دھیان دیا۔ میں ہمیشہ سے امی کو اپنی ہر بات بتاتا تھا اور امی بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ اکثر ماؤں کو اولاد کی من پسند چیزوں کا علم ہوتا ہے، جبکہ مجھے میری امی کی ہر پسند ناپسند کا پتہ تھا۔ میں نے سپارہ مکمل کیا اور اٹھ کر قبرستان سے باہر آ گیا۔ امی کی قبر پر آ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ ابھی گھر کے لیے بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی ہی تھی کہ قبرستان میں موجود لڑکی ایک دم میرے سامنے آ گئی۔ وہ تو بر وقت میں نے بریک لگا دی، وگرنہ بائک سیدھا اس کے اوپر ہی چڑھ جاتی۔ وہ ابھی بھی ڈور پر اندھے منہ گری پڑی تھی۔ میں جلدی سے بائک سے اترا اور اس کا سر پکڑ کر اوپر کیا۔ وہ ہوش میں تھی، لیکن گھٹنے پر ٹائر لگنے کے باعث درد سے کراہ رہی تھی۔ میں حواس باختہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کسی طرح اس کی مرہم پٹی کر سکوں۔ لڑکی ہونے کے باعث اسے خود اٹھانے سے بھی کترا رہا تھا۔ آگے سے اگر اس نے برا منا لیا تو کیا ہوگا؟ معذرت چاہتا ہوں، لیکن غلطی آپ کی ہے، آپ ایک دم سے سامنے آ گئی۔ اب آپ اٹھے، میں پٹی کروانے لے چلتا ہوں۔ میں نے انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتے ہوئے لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ سر انکار میں ہلانے لگی۔ اوکے، آپ نہیں جانا چاہتی تو یہیں بیٹھ کر کسی کی مدد کا انتظار کریں۔ میں سمجھا وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اس لیے چڑھ کر کہا اور اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ مجھے چوٹ لگی ہے، بنا سہارے کے کیسے اٹھ سکتی ہوں؟ اس نے چلا کر کہا تو میں ایک دم پلٹا۔ اس لڑکی کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جی چاہا سنتا رہوں، لیکن ابھی مدد کرنی تھی، سو میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور بائک تک لے کر آیا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دے، لڑکی نے کہا تو میں چونکا اور غصے سے بولا۔ آرام سے بیٹھے، گہری چوٹ آئی ہے، پہلے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لے، میں پھر گھر تک بھی چھوڑ آؤں گا۔ آج سے پہلے میں کبھی لڑکیوں سے مخاطب نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تھا۔ آپی اور میں دو ہی بہن بھائی تھے، ابو کی بہن بھائیوں سے کبھی ہماری بنی ہی نہیں تھی، سو چچا یا پھپھو کی بیٹیوں سے میں کافی دور تھا، جبکہ امی کی صرف ایک ہی بہن تھی جن کے دو بیٹے تھے اور بیٹیاں نہیں تھی۔ آج یوں انجان لڑکی کی مدد کرتے میں کافی کشمکش میں تھا۔ مجھے خود سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رد عمل دوں۔ میں انجان لوگوں کی مدد نہیں لیتی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ لڑکی نے کافی سخت لہجے میں کہا تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ ایک تو میں اس کی مدد کر رہا تھا، دوسرا وہ مجھ پر اپنے حکم چلائے جا رہی تھی۔
دل چاہا کہ اسے یہی پھینک کر گھر چلا جاؤں، لیکن یہ اخلاقی حرکت نہ تھی کہ کسی کو بیچ روڈ پر بے یار و مددگار چھوڑا جائے، اور خاص طور پر اسے ہماری اپنی ہی وجہ سے نقصان پہنچا ہو، خواہ وہ میری غلطی نہیں بھی تھی۔ آپ کو اگر چوٹ نہ آئی ہوتی تو اب تک میں اپنی بائک سے آپ کو نیچے پٹک چکا ہوتا۔ میں نے دانت پیستے اسے اپنے ارادوں سے باخبر کیا تاکہ وہ کسی خوش فہمی کے گمان میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی اور اسپتال پہنچا۔ مرہم پٹی کروا کر واپسی پر میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں کوئی چور اچکا ہوں۔ کافی دیر ایسی ہی خاموشی سے دیکھتے گزر گئے۔ میں نے تنگ آ کر رکشے والے کو بلایا اور اسے کرایہ دے کر لڑکی کو اس کے مطلوبہ جگہ پر چھوڑنے کی ہدایت دی اور گھر واپس آ گیا۔ میں گھر آ کر بھی اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ کیسی لڑکی تھی، مدد کے باوجود وہ مجھے ستاتی رہی۔ مجھے خود پر بھی بے حد غصہ آیا۔ وہ لڑکی مجھے شکی نظروں سے دیکھتی رہی اور میں مدد کرتا رہا۔ دوسرے دن میں بہنوئی کے ساتھ اسٹور پر گیا۔ کام نپٹاتے شام ہو گئی تھی۔ بہنوئی کھانا کھانے گھر گئے تو میں نے کسٹمرز کو فارغ کیا۔ اچانک وہ لڑکی عبایا میں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے گھریلو ضروریات کی کچھ چیزیں لیں۔ وہ کافی جلدی میں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اپنی سابقہ رویے کی معافی بھی مانگ کر گئی تھی تو مجھے کافی خوشی ہوئی تھی، جبکہ میں در حقیقت کل کے بعد اسے بھول ہی چکا تھا۔ میری تیسری ملاقات اس سے دوبارہ قبرستان میں ہی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی پھول امی کی قبر پر سجے ہوئے تھے۔ وہ کسی کی قبر پر لگاتار روئے جا رہی تھی۔ میں نے یاسین مکمل کی اور جلدی سے اس کی جانب چلا آیا تاکہ اسے چپ کروا سکوں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ قبر کے خطبے پر مرد کا نام تھا جو یقیناً اس کے والد تھے۔ میں نے حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کی کیونکہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ میری بات مانے گی، پھر بھی کوشش کر دی۔ بابا ہے میرے، ان کی یاد آ رہی تھی تو آ گئی، ویسے ہی رونا آ گیا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے جملہ مکمل کر کے اٹھ گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ اب آپ کی چوٹ کیسی ہے؟ بہتر ہوئی کہ نہیں؟ میں نے اخلاقاً پوچھا، نہ جانے کیوں میرا دل اس سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے 3 لفظی جواب دیا کہ جی ٹھیک ہوں، آئے میں گھر چھوڑ دیتا ہوں اگر اعتبار کرنا چاہے تو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیشکش کی تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ہنسی۔ مجھے اس کی ہنسی بے حد خوبصورت لگی۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر گئی۔ میں نے اسے گھر چھوڑا اور یوں یہ سلسلہ آگے تک چل پڑا۔ اس کا نام زونی تھا اور وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لاڈلی تھی۔ میں نے رابطہ اور فون تک رسائی حاصل کرنے کے کچھ ہی ہفتوں بعد اسے شادی کی پیشکش کر دی تھی، جسے اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ ہم دونوں میں ہر چیز، ہر عادت ایک سی تھی، جس کی وجہ سے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ ایک دن میں نے اور زونی نے فیصلہ کیا کہ اب گھر والوں کو بتا دینا چاہیے، تو سب سے پہلے سوچا کہ میں بتاؤں، اس لیے پہلے میں نے آپی سے بات کی تو وہ بخوشی رضامند ہو گئی۔ 2 دن بعد ہی وہ زونی کے گھر میرا رشتہ لے کر چلی گئی۔ آپی نے مجھے بہت چھیڑا تھا، کہتی رہی کہ پہلے نوکری تو کر لو پھر شادی کے بارے میں سوچنا۔ آپی کی بات میرے دل کو لگی تھی، لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ میں زونی کو کھو نہ دوں، اس لیے چاہتا تھا کہ زونی اور میرا رشتہ طے ہو جائے۔ نوکری کے لیے مجھے فوج میں جانے کا بے حد شوق تھا۔ آپی سے بات کی تو وہ بھی مان گئی تھی، جبکہ میں نے اس کا ٹیسٹ بھی دے دیا تھا۔ بس پاس انٹری کا لیٹر ملتے ہی مجھے نوکری پر بلایا جائے گا۔ اتوار کو میری اور زونی کی منگنی تھی۔ میں نے سوچا اس سے پہلے امی کی قبر پر جا کر انہیں یہ بات بتا سکوں۔ میں جب قبرستان میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی خوشبو ہر جانب پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے راستے میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیا تھا اور کچھ پتیاں بھی لی تھی، لیکن قبر کے قریب پہنچتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ پھولوں کا گلدستہ میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ پتیوں کا شاپر بھی ڈھیر ہو گیا تھا۔ امی کی قبر پر ہمیشہ کی طرح دوبارہ سے پھول سجے ہوئے تھے اور ان کی قبر دیکھتے یوں لگا کہ نئی نئی قبر ہے یا آج ہی کوئی فوت ہوا ہے۔ میں نے سوچا شاید زونی آئی ہوگی، کیونکہ کال پر بات کی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے ابو کی قبر پر جانا ہے۔ شاید وہ آئی ہو تو لے آئی ہوگی۔ میں نے اسی وقت زونی کو کال ملائی تاکہ اس سے پوچھ سکوں، تم نے امی کی قبر پر پھول رکھے ہیں؟ سلام دعا کے فوراً بعد میں نے ایک دم سوال کیا،
پہلے تو وہ بھی حیران ہوئی، پھر بولی، نہیں میں نے نہیں رکھے۔ کیوں، آج پھر کسی نے پھول ڈالے ہیں کیا؟ اس سے پہلے کی سب باتیں میں نے سونی کو بتائی تھی۔ اس نے آپ ہی کے برعکس جواب نہیں دیا اور نہ ہی میری ذہنی کیفیت پر شک کیا۔ ہمیشہ یہی بولی کہ کوئی نیک بندہ یا بندی ڈال جاتی ہوگی، لیکن اس کے جواب پر میں مطمئن نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہہ دیتا تھا کہ صرف امی کی ہی قبر پر کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ اتنی قبریں ہیں، اس کے باوجود صرف امی کی ہی قبر پر ہمیشہ پھول ہوتے ہیں، اور وہی پھول جو امی کی پسند کے ہیں۔ ہاں، آج بھی پڑے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر کون ہے جو چھپ چھپ کر یہ کام کرتا ہے۔ میں کافی حد تک پریشان تھا، جی چاہا کہ چلا چلا کر پوچھوں، لیکن کوئی سامنے ہوتا بھی تو تب نہ۔ کوئی بات نہیں، پھول ہی تو رکھے ہیں، تم پریشان مت ہو، جلدی سے واپس آؤ، مجھے منگنی کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے۔ زونی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرا دھیان منگنی کی جانب ڈالا تو میں الجھتے ہوئے فون بند کر کے یاسین پڑھنے لگا۔ جب مکمل کر لی تو پھولوں کا گلدستہ امی کے سر کے پاس رکھا اور پتیاں بکھیر دی۔ امی سے دل کھول کر باتیں کرنے کے بعد جب قبرستان سے باہر نکلنے لگا تو مجھے سفید ہالہ سا دکھائی دیا، جیسے کسی کا کوئی چہرہ ہو۔ ایک نظر پڑتے ہی وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ میں نے بےتابی سے ہر جگہ دیکھا، بھاگ بھاگ کر قبروں کے پاس جا کر بھی، لیکن وہ حالہ دوبارہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ چاروں ناچار مجھے زونی کی طرف واپس جانا پڑا، جبکہ میرے ذہن پر ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے جو مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا اور اتنا سب بھی کیے جا رہا ہے۔ منگنی کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے فوج کی جانب سے لیٹر موصول ہوا، جس میں میری نوکری لگ چکی تھی اور مجھے ایک جگہ پر بلایا جا رہا تھا۔ میں نے آپی کو بتایا، وہ بہت خوش تھی، اور زونی کو بھی بتایا تھا۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میرے پاس صرف 2 دن تھے جس میں مجھے اپنے کپڑے اور دیگر انتظامات کرنے تھے۔ اس لیے انہی کاموں میں لگے میں نے تیاری مکمل کر لی۔ مخصوص وقت پر جب میں دفتر پہنچا تو انہوں نے ایک ویران علاقے میں بھیج دیا۔ وہاں بجلی، پانی، گیس کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے 6 ماہ وہیں رہنا تھا۔ ویران علاقے میں رہنا مجھے کافی مشکلات کا سامنا کروانے والا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو چاروں جانب پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے درمیان ہی ہموار میدان تھا جہاں فوج کے لیے اسلحہ تیار کروایا جاتا تھا۔ مجھے چوکی داری پر تعینات کیا گیا۔ پہلا دن کافی سخت گزرا۔ شام کو اپنے خیمے میں آتے ہی میں نے فون پر آپی اور زونی کو اپنی خیریت کے متعلق آگاہ کیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کر کے میں نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ یہاں کا موسم کافی خوشگوار رہتا تھا۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھا تھا، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، حتیٰ کہ جانور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اچانک ایک چیل اپنی چونچ میں چوزا پکڑے اڑ رہا تھا۔ میری نگاہ پڑی تو میں نے اس کے تعاقب میں پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میرا جی چاہا کہ گولی مار دوں، لیکن چیل کی اڑان ایسی تھی کہ ڈر تھا کہ کہیں گولی سیدھا چوزے کو نہ لگ جائے۔ درختوں کے جھنڈ میں چیل جا کر چھپ گئی، جسے میں نے 5 منٹوں میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، اور میرے پتھر مارنے پر اس نے اپنی چونچ سے چوزے کو آزاد کر دیا تھا۔ میں چوزے کو لیے اپنے مورچے کی جانب واپس آ گیا۔ چوزا کافی حد تک زخمی تھا، اس کے دونوں پیروں سے خون بہہ رہا تھا۔ میرا یہ پہلا تجربہ تھا کسی کو بچانے کا، اس لیے میں نے ایک دوسرے فوجی کی مدد سے چوزے کو دوائیاں وغیرہ لگا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ میں احتیاط سے روز اس کی مرہم پٹی کرتا اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلاتا۔ میری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 2 ہفتوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے ساتھی مجھے بہت چھیڑتے کہ تم چوزے کا خیال ایسے رکھتے ہو جیسے کوئی انسان اپنے محبوب کا رکھتا ہے۔ میں نے زونی کو بھی اس کا بتایا، وہ کافی دیر تک ہنس ہنس کر میرا مذاق اڑاتی رہی، لیکن میری ناراضگی ظاہر کرنے پر اب وہ روز میرے ساتھ ساتھ چوزے کا حال احوال بھی پوچھ کر چھیڑتی۔ زونی امی کی قبر پر جاتی تھی، وہ مجھے بتاتی تھی کہ اب بھی امی کی قبر پر پھول ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں، اور وہ سایہ بھی۔ میں یہ جان کر یہاں بھی سوچتا رہتا کہ آخر کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے یہاں ایک 2 سپاہی سے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ ضرور کوئی جنات وغیرہ ہے، وہی یہ سب کر سکتے ہیں۔ پھول تو انسان رکھ سکتا ہے لیکن سایہ نہیں۔ لیکن میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتا کہ جنات کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو نقصانات پہنچاتے ہیں، جبکہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے۔ دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اس مرتبہ جب میں جاؤں تو وہاں اس کو پکاروں،
आवाज़ देकर पूछूं। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो वो जवाब देंगे, अगर ना हुआ तो इस मामले को यहीं छोड़ दूं। मैंने तय कर लिया कि इस मर्तबा ये मसला हल करके ही दम लूंगा। चूजे को मेरे पास 1 महीना हो चुका था। एक दिन मैं रात को सोया और सुबह उठा तो चूजे को ना पाकर परेशान सा हो गया। जब बाकी दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सुबह सवेरे दाना पानी चुगकर वो उन सब के साथ ही था, लेकिन अचानक एक चील उसे उठाकर ले गई। चूजे के साथ मेरी आदत जुड़ चुकी थी। वैसे भी यहाँ कोई नहीं था। अकेले होने की वजह से एक एहसास सा जुड़ गया था। उसके चले जाने से मैं कई दिन तक उदास रहा। जोनी ने मुझे बहुत हौसला दिया, तब जाकर मैं ठीक हुआ। मेरे 6 महीने भी मुकम्मल होने को आ गए थे। एक दोस्त के साथ मुझे भी छुट्टी मिल गई तो मैं घर वापस आ गया। घर आते ही मेरे साथ बहुत सी यादें जुड़ी थी। मैंने शहर से जोनी के लिए बहुत से तोहफे लिए, साथ आपे भांजे और बहनोई के लिए भी खरीदारी की। घर पहुंचा तो मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया था। सबको मेरे तोहफे बहुत पसंद आए थे। मैं अम्मी की कब्र पर गया। हालात और मंजर जो के त्यों ही थे। अम्मी की कब्र पर फूल पड़े थे, लेकिन ये बात मैं भूल ही गया कि मुझे कब्र के पास खड़े होकर आवाज़ें देकर चेक करना है। छुट्टी में चंद ही दिन बचे थे कि आपी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि मेरा निकाह कर दे, तो मैंने हाँ कर दी। रुखसती मेरी वापसी के बाद तय पाई थी। मेरा और जोनी का निकाह सादगी से कर दिया गया था। यूं ही हंसी खुशी कई दिन गुजर गए, हत्ता के वापसी के कुछ दिन रह गए, लेकिन अचानक मुझे यूनिट से कॉल आ गई और मुझे वापस बुलाया गया। कोई अहम जंग में सिपाहियों की अशद ज़रूरत थी, सो मुझे कल ही जंग में बुलाया जा रहा था। आप ही बहुत उदास थी। उन्हीं के कहने पर मैंने फौज में अप्लाई किया था, लेकिन अब उन्हें मुझे खोने के खदशात लाहक हो चुके थे। मैं 2 दिन रहने के लिए उनके पास ही चला आया था और उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर वो थोड़ा बेहतर हुए। मैं खाना खाकर रात बिस्तर पर आ लेटा तो सोनी की कॉल आई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जोनी की आवाज़ भर्राई हुई थी। मैं जानता था उसे भी आपी की तरह डर था, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ ख्वाब भी था कि फौजी बनूं, तो मैं नहीं चाहता था कि उस ख्वाब से महरूम होना पड़े। इसलिए मैंने सोनी को प्यार से समझाया, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मुझे कुछ नहीं होगा, देखना मैं गाजी बनकर लौटूंगा। काफ़ी देर उसे समझाने के बाद उससे दीगर चंद बातें करके मैंने कॉल बंद कर दी, क्योंकि कैंट जाने के लिए मुझे कपड़े और बाकी सामान पैक करना था, जो आपी ने मेरे बिस्तर पर बिखेरा हुआ था। सामान पैक करते मुझे 2 घंटे लग गए थे। अचानक भांजा आया और बोला, मामू मम्मा कह रही हैं चाय बन गई है, आकर पी ले। सामान पैक करने के बहाने कमरे में आकर जोनी से बातें करते और अब सामान पैक करते मैं भूल ही गया था कि आपी को चाय बनाकर साथ पीने का कहा था। याद आने पर मैं मुस्कुरा दिया और भांजे को गोद में उठाए कमरे से बाहर चला आया। 2 दिन बाद मैं कैंट पहुंचा तो बताया गया कि जंग की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, जबकि तारीख 2 दिन बाद की तय थी। मैंने वर्दी पहनी, फौजी दस्ते संभाले और अपने टोले के साथ चल पड़ा। चूँकि अब्बू भी फौजी ही थे, उनकी वजह से मुझे फौज की ट्रेनिंग बचपन से ही मिलती आ रही थी, जो अम्मी के गुजरने के बाद मैंने छोड़ दी थी, लेकिन आपी की बदौलत दोबारा बहाली हो गई। कश्मीर की खूबसूरती ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन जंग का मैदान बनते ही ये खूबसूरती मांद पड़ जाया करती थी। दुश्मनों ने गोलाबारी शुरू की तो मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया। फायरिंग करते करते अचानक मैं दूसरी जानिब चला आया था। धुएं की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और शोर की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया। मैं धीरे धीरे कदम उठाए आगे बढ़ा तो करीब ही मुझे मेरे ग्रुप के कैप्टन की आवाज़ सुनाई थी। चूँकि ये दुश्मन इलाका था तो मुझे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। खुदा न खास्ता कहीं कैद में चला गया तो। सोनी और आपी ने अपना बुरा हाल कर देना है। शहीर आप दूसरे सिरे पर जाएं, वहाँ लोगों की ज़रूरत है। कैप्टन ने मुझे हुक्म दिया तो मैं दौड़ते हुए दूसरे सिरे की जानिब भागा, जो दरिया के साथ साथ था। अंधेरे और सियाह धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी रास्ता दुरुस्त करने के लिए दरिया को चुना और उसके साथ साथ चलने लगा। मेरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। उसके बावजूद जब भी लगता कि मैं भटक रहा हूँ तो दरिया के पानी में अपना जूता डालकर देखता कि वाकई दरिया के साथ साथ चल रहा हूँ या नहीं। दुश्मनों पर फायरिंग करते करते काफ़ी वक्त गुजर चुका था।
میرے ساتھی بھی جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ ان کی طرف سے کافی لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اب قبضہ کرنے میں کچھ ہی وقت لگے گا۔ اچانک دھواں میری ناک میں چلا گیا، یکدم پیچھے ہوا اور کھانسنے لگا۔ اچانک میرے ہاتھ میں انگور کے چند دانے گرے۔ میں نے روشنی لگا کر دیکھا اور کھانسی روکنے کے لیے وہ دانے منہ میں ڈال لیے۔ انگور کے دانے نکلنے ہی کی دیر تھی کہ چند لمحوں میں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ناک میں دھوئیں کا کوئی عنصر تک نہ بچا تھا۔ میں حیران ہوا کہ ادھر کہاں سے انگور آیا ہوگا، لیکن پھر بھی چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدد کرنے لگا۔ دشمن اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور الحمدللہ کہہ کر ایک ساتھی نے مجھے پکارا، شہیر، جاؤ گاڑیوں میں سے جو کچھ بھی سامان کھانے کو لائے تھے آپ نکال کر لے آؤ۔ ہم جگہ کا ایک نظر معائنہ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر یہاں رک کر دیکھتے ہیں، ایک دم واپسی پر وہ لوٹ کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ آتے ہوئے ہم نے کچھ کھانے کا سامان لیا تھا، اگر ہمیں مجبوراً رات گزارنی پڑی تو تھوڑا بہت کھانے کو کچھ رکھنا ضروری ہے، اس لیے ضرورت کی کچھ خوردونوش اشیاء گاڑی میں پڑی تھیں جو مجھے حکم ملا تھا کہ لے آؤں۔ میں گاڑیوں کی جانب جانے کو دوبارہ واپس مڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ گولہ بارود کی وجہ سے ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور ساتھ اندھیرا یوں ہی چھایا ہوا تھا۔ مجھے پھر سے ڈر لگا کہ میں راستہ بھٹک رہا ہوں۔ کافی دیر چلتے چلتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یوں ہی چلتے چلتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی میں راستہ ڈھونڈ پایا۔ میری ٹارچ بھی کہیں کھو گئی تھی۔ میں بھاگتا جا رہا تھا، بھاگ بھاگ کر میں ایک ہموار سمت چلا آیا۔ اچانک دھواں بھی چھٹ گیا اور اندھیرا بھی غائب ہو گیا۔ روشنی کے ساتھ ساتھ گولہ بارود کے بجائے چرند و پرند کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اتنی دیر بھاگ بھاگ کر میں راستہ بھٹک چکا ہوں۔ چونکہ میں پہلی مرتبہ کشمیر آیا ہوں تو مجھے یہاں کے راستوں کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ دوسرا، اپنی ٹیم سے رابطے کو فون نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ یہ ایک خوبصورت سا جنگل معلوم ہو رہا تھا۔ رنگین چڑیا، کوئل کی کوک اور کہیں خرگوش چھلانگے لگاتا دکھائی دیا۔ کافی دیر مجھے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گزر گئے تھے۔ شام ہونے کو تھی لیکن راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اٹھا اور الٹی سمت چل پڑا۔ ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ میری نظروں کے سامنے ہی راستے میں پتھر گرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پتھر کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ میں نے رخ بدلا اور دائیں سمت چل پڑا۔ 5 منٹ لگاتار چلتے چلتے اچانک سامنے آگ چلتی دکھائی دی۔ راستہ بند ہو گیا تھا، میں آگے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ششو پنچ میں گھر گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، میں جس طرف رخ کرتا وہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ اچانک میری نظر زمین پر پڑی۔ کسی کے جوتوں کے نشان مشرق کی طرف گامزن تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان جوتوں کے سمت قدم بڑھا دیے، لیکن آگے چل کر ڈھیروں پتھروں کا سامنا ہو گیا۔ جوتوں کے نشانات دکھائی دینے بند ہو گئے تھے۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ میں جلد از جلد مورچے تک پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اچانک مجھے کسی نے اپنی سمت کھینچا، جیسے بھٹکتے ہوئے راستے میں سے کوئی کھینچ کر سیدھے راستے پر ڈال دے۔ میں پہلے پتھروں کے درمیان کھڑا تھا، لیکن دھکا دینے کے بعد جنگل کی درختوں کی لمبی سمت پر آ کھڑا ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ہے اور مجھے بھٹکنے سے بچا رہا ہے۔ ہوا کا زور اسی سمت تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اسی راہ پر چل پڑا۔ قدرے دور جا کر احساس ہوا کہ جنگل کے درخت کم ہو گئے ہیں، پرندوں کا شور سنائی دینا بند ہوتا جا رہا تھا۔ جبکہ مزے کی بات یہ تھی کہ اس مرتبہ میرے راستے میں کوئی حادثہ درپیش نہیں آیا تھا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن کون، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں 1 گھنٹہ چلتے چلتے کافی دور آ گیا اور جنگل بھی بہت پیچھے رہ چکا تھا، لیکن میرے قدموں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ تکلیف سے میں ہانپنے لگا تھا۔ تھکاوٹ کے باعث کچھ دیر آرام کی غرض سے میں دستہ سنبھالے شہتوت کے درخت کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔
ابھی میں کھانے کو کچھ تلاش کرنے کو دوبارہ اٹھتا کہ اچانک اوپر سے 10-12 سیب زمین پر گرے۔ میں شدید چونکا اور سر اٹھا کر غور سے درخت کو دیکھنے لگا۔ ابھی جب میں بیٹھا تھا تو یہ درخت شہتوت کا تھا، لیکن یکدم سے سیب کے درخت میں کیسے بدل گیا تھا؟ میں کافی حیران ہوا۔ سیبوں کو غور سے دیکھا تو وہ دیکھنے میں بہت لذیذ دکھائی دے رہے تھے، لیکن جن یا بھوت تصور کر کے میرا ہاتھ لگانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھا لو، میں نے اس میں زہر نہیں ڈالا ہے۔ اچانک سفید روشنی میری آنکھوں میں پڑی اور خوبصورت پری کی شکل میں لڑکی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں چدیا سی گئیں۔ کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ لڑکی نے سیب اٹھا کر میرے سامنے کیے، جنہیں میں نے دیکھا بھی نہیں۔ بتا دوں گی، پہلے یہ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کہا۔ تو میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرنے لگا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا مجھے بھوک لگی ہے؟ ڈر کے مارے میری زبان لڑکھڑا سی گئی۔ کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہوں، میں جانتی ہوں تمہیں کب بھوک لگتی ہے اور کیا پسند ہے۔ وہ مسکرائی تو اس کے سفید دانت گویا ہیرو کی طرح چمکے۔ اس لڑکی کی شخصیت میں جانے کیا تھا کہ میں اس کی طرف کھنچا چلا گیا، آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، اس نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑنے دیا۔ ہاتھ پکڑے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ احساس کہیں محسوس کیا ہوا ہے، لیکن کہاں، یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر بہت زور دینے کی کوشش بھی کی تھی۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میں یہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے سیب لے کر کھانے لگا۔ سیب بے حد مزیدار اور میٹھا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا میٹھا سیب کبھی نہیں کھایا تھا۔ تھوڑا سا کھانے سے ہی میرے منہ میں مٹھاس گھل چکی تھی۔ میں ایک جن ذاتی ہوں، تمہیں پسند کرتی ہوں۔ پہلی مرتبہ تمہیں اپنی امی کی قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو دل چاہا اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے چلوں، لیکن میں زبردستی کی قائل نہیں تھی۔ اس لیے میں نے ایک مناسب موقع تلاش کیا تاکہ تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں۔ میں روز تمہیں دیکھ کر ہی خوش رہنے لگی تھی، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد ایک لڑکی نظر آئی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس لڑکی کے وجود میں جا کر تم سے بات کروں، تو میں جان بوجھ کر اچانک تمہاری بائک سے جا ٹکرائی۔ تم سے بلا وجہ اتنی بحث کرتی رہی، تم نے ڈانٹا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ لڑتی رہوں، لیکن تم نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ تم تھی وہ؟ نہیں، وہ تم نہیں ہو سکتی، وہ تو میری زونی تھی۔ تم اس کے اندر کیسے گئی؟ میں نے دکھ سے چلا کر کہا۔ میرے ہوش و حواس گم ہو رہے تھے۔ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ ایک دوسرا وجود بھی ہے، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگا تھا۔ ایک دم چلایا تو وہ مجھ سے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تمہیں زونی سے نہیں، مجھ سے محبت ہوئی ہے۔ میں زونی کے وجود میں ہوتی ہوں۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے اسے مجھ سے بے حد ڈر سا تھا۔ پہلی مرتبہ کوئی جنسادی دیکھی جسے مجھ جیسے انسان سے ڈر لگ رہا تھا، ورنہ عموماً یہ ڈرایا کرتے ہیں انسانوں کو۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر کیوں میرے پیچھے پڑی رہی؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میں اس پر زور زور سے چلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میرا ذہن امی کی قبر کے پھولوں کی طرف چلا گیا۔ کہیں وہ سب بھی اسی نے تو نہیں کیا ہو؟ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، وہ پھول میں ہی ڈالتی ہوں ہمیشہ، اور سایہ اس لیے رکھا کہ دھوپ نہ پڑ سکے، تبھی وہ قبر ہمیشہ نئی نئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب پچھلی مرتبہ تم گئے تھے تو وہ چیل کی چونچ میں جو چوزا تھا وہ بھی میں نے ہی بھیجا تھا، تاکہ دیکھ سکوں تم واقعی رحم دل ہو یا نہیں۔ اس کے انکشافات پر میرا دل کیا کہ اس جنسادی کا سر کھول کر رکھ دوں۔ اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی، میرے جذبات سے وہ کھیلتی رہی اور مجھے ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑ سکی تھی۔ تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، سونی سے ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پھر وہ مسکرائی۔ مجھے یہ مسکراہٹ ہو بہو سونی کی مسکراہٹ لگی۔ اب سمجھ آیا کہ اس جنسادی کے ہاتھ پکڑتے مجھے شناسائی کیوں محسوس ہوئی تھی۔
در حقیقت وہ سونی کے وجود میں تھی۔ تبھی یہ احساس میرے دل میں جاگ اٹھا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن جب احساس ہوا کہ یہ غلط ہے تو آخری مرتبہ تمہارا امتحان لینا چاہا، اس لیے وہ چوزا بھیج دیا کہ اگر تم اس کو بچا لو گے تو میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، اگر نہیں بچا پائے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تم رحم دل نہیں، اس لیے تمہیں زبردستی حاصل کروں گی۔ وہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، جیسے کوئی پری ہو، لیکن مجھے جن شادی کے متعلق علم ہوتے ہی میرا دل کیا اسے اپنی نظروں سے دور کر دوں۔ وہ دھوکے باز تھی، مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ آخر وہ محبت کرتے ہوئے بھی ایسی چالیں کیوں چلتی رہی؟ تم محبت کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، تم چالیں چلتی رہی اور مجھ سے دعوے کر رہی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں، دھوکا ہے، تم دھوکے باز ہو، میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ چھوڑ دو میرا پیچھا اور چلی جاؤ میری زندگی سے، اور دوبارہ کبھی واپس مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میں نے ہوش و حواس سے بیگانے ہوتے چلا چلا کر اسے کہا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ میری جانب بھاگ کر آنے لگی تو میں چلا اٹھا، دور رہو مجھ سے، میرے قریب بھی مت آنا ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میرے کہنے پر وہ وہیں رک گئی۔ پتہ نہیں مجھے اس کے دھوکہ دینے پر دکھ تھا یا پھر جن شادی ہونے پر، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس سونی ہی گھوم رہی تھی۔ مجھے یاد آیا ایک دن میں نے سونی کو کال کی تھی، وہ ایک دم بولی کون، جبکہ میری آواز وہ پہچان سکتی تھی۔ بعد میں اس نے کال کی اور کہا کہ نیند میں تھی، تبھی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر جن شادی کی جانب دیکھ کر پوچھا، ایک دن میں نے کال کی تھی، اس دن تم نے میری آواز سن کر کون ہو کیوں پوچھا تھا؟ ہاں، اس دن میں اس کے وجود سے نکل کر کہیں گئی تھی، تمہاری امی کی قبر پر پھول ڈالنے تھے، ورنہ میں نہ جاتی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں بہت ڈری بھی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا کرو گے تم۔ اس نے میرے ڈر کی تصدیق کر دی۔ میں اٹھا اور بنا بات کیے جواب دیے الٹی سمت چلنے لگا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ مجھ پر ایک جنون سا سوار تھا کہ اس سے جتنا جلدی ممکن ہو دور ہو جاؤں، اس لیے میں بھاگتا جا رہا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو میرا پیچھا؟ میں نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ابھی تم غصے میں ہو، تمہارا ذہن یہ سب قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے تمہارے پیچھے آ رہی ہوں تاکہ تم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکو، اور یہ راستہ بھی تمہیں اپنے ساتھیوں کی طرف نہیں لے کر جا سکتا، دوسری جانب سے ان تک پہنچو گے۔ وہ دھیرے دھیرے بول کر میری راہ میں حائل ہو گئی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ہنسی آئی۔ نہیں ضرورت تمہاری اور نہ تمہاری مدد کی، میں گم ہو جاؤں یا مر جاؤں تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ جتنی شدت سے مجھے اس پر غصہ تھا اتنا ہی اس نے مجھے غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں وہیں درخت سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ جانتا تھا اب وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے گی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کر دے گی تاکہ میں غلط سمت نہ جا سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، کہیں بھی تمہیں دکھائی نہیں دوں گی، بس تم غصہ چھوڑ کر ابھی صحیح راستے پر جاؤ، میرا وعدہ ہے میں تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے یہ کہہ کر میرے پاس آ کر میرا چہرہ گھما کر میری نظریں زمین پر مرکوز کروائیں جہاں قدموں کے نشانات تھے۔ ہمارا نکاح ہوا تھا، پھر بھی میں نے غصے میں آ کر اسے طلاق تک نہیں دی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں اس سے ڈر سا محسوس ہوا۔ تم اگر سونی کے وجود سے نکل جاؤ گی تو میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ یہ بات پہلے بتائی ہوتی تاکہ مجھے تم سے محبت نہ ہوتی۔ وہ تو مجھے پہچانے کی بھی نہیں، میں آپ ہی کو کیا جواب دوں گا؟ کس مشکل میں مجھے ڈال چکی ہو؟ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے غصے سے بولا، اور کیا بھروسہ تم واقعی میرے ساتھ ساری زندگی رہو، کبھی بھی جب دل چاہا چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ اگر چھوڑنا ہوتا، حاصل کرنا ہوتا تو یوں خاموشی سے تمہاری باتیں نہ سنتی، آزمانا چاہو تو آزما سکتے ہو۔ اس نے سر جھکائے کہا۔ میں نے آزمانے کو اپنا ہاتھ اس کے سر پر مار دیا۔ وہ مسکراتی رہی، ماتھے پر ایک شکن تک نہ لائی۔ ٹھیک ہے، محبت اور اتنی مدد کرنے کی وجہ سے معافی دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر کبھی مجھے ذرا سا بھی غلطی کرتی یا دھوکہ دیتی نظر آئی تو میں خود کو تو ماروں گا ہی، ساتھ تمہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دھمکیوں پر وہ مسکراتے ہوئے میرے گلے سے آ لگی۔
ہم دونوں اس مرتبہ گھر پہنچے تو آپی نے میری رخصتی کروا دی۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزرتا گیا۔ وہ جنزادی کے روپ کو یکسر فراموش کر بیٹھی تھی اور میرے ساتھ حقیقی زندگی گزارنے لگی۔ ہم دونوں بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔